موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر عزا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کے کچھ اس طرح کھل جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کے کچھ اس طرح کھل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، کہ مرتے مرتے بھی دعا، کہ مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، تو ہاتھ میں قرآن لے کر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحومہ گلزار بنت احمد کھٹاؤ اور نوشاد مولدینہ صاحب کی وائف ہیں یہ، اور عباس علی صاحب کی والدہ ہیں کہ جن کو یاد کرتے ہوئے، اور مولدینہ فیملی کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته واتدى بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ولد بار نظر الى ابویہ الا کانا لہو بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ صلوات بھیج محمد وآل محمد پہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا شکر ہے اس معبود کا، اس پروردگار کا، کہ جس معبود نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی، جس پروردگار نے یہ چلتی ہوئی سانسیں دی ہمیں اور آپ کو، شکر کرتے ہیں اس معبود کا جس نے یہ زندگی دی اور جس نے یہ ہم کو مہلت دی کہ تاکہ ہم اس کی عبادت، بندگی اور اس کی پرستش کر سکیں۔ وہ خدا، وہ پروردگار جو اپنی ذات کا یکتا ہے، اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس خدا نے اپنے آپ کو پہچنوانے کے لیے اس روئے زمین پر آل ابا کو، پنجتن پاک کو، چہرد معصومین کو بھیجا ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے، تاکہ خداوند عالم کی تمام صفات اور اوصاف کو ہم پہچان سکیں۔ معصومین اس دنیا میں آئے اور آنے کے بعد معصومین نے خداوند عالم کے نور کو پہچنوایا، خداوند عالم کی ذات کو پہچنوایا، پروردگار عالم کی ذات کی معرفی کی اور اس کی ہر نعمتوں کو ہمیں اور آپ کو دکھایا اور بتایا کہ اس کی ہر نعمت کا شکرانہ ادا کیا جائے۔ پروردگار نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ معصومین نے وہ عبادتیں بھی کر کے دکھا دیں کہ دیکھو خدا کی ایسے عبادت کی جاتی ہے، پروردگار کی اس طرح سے بندگی کی جاتی ہے، دیکھو اس کی کسی چیز میں کوتاہی نہ کرنا، عمل ہے خیر انجام دو، عمل ہے نیک انجام دو، پروردگار کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھو، معبود حقیقی کو مانتے رہو اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، جس طرح سے خود جناب لقمان نے اپنے فرزندوں سے کہا کہ لا تشرک باللہ، خدا کے ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، کہ ان الشرک لظلم العظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ خدا کی ذات میں کوئی بھی پروردگار کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ خدا لم یلد ہے ولم یولد ہے، قرآن کی آیت واضح طور پہ، سورہ واضح طور پہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ خدا کی وحدانیت کو سمجھو، خدا کی معرفت رکھو، پروردگار کی اہل بیت اطہار کو جو اس نے بھیجا ہے وہ اس لیے پروردگار نے زمین پر بھیجا تھا تاکہ ہم ہدایت یافتہ ہو سکیں، تاکہ ہم اور آپ ہدایت پا سکیں اور اس پروردگار کی ذات کا شکرانہ ادا کر سکیں، پروردگار کی ہر نعمت کا شکرانہ ادا کریں کہ جس نے نعمتیں دی، ایک ماں باپ کی شکل میں جو اس نے سب سے بڑی ہمیں نعمت دی ہے کہ جس کا شکرانہ ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ کہتے پروردگار نے ماں باپ کا اتنا بڑا احترام رکھا ہے کہ اپنے شکرانے کے ساتھ خداوند عالم نے ماں باپ کے شکرانے کو شریک کر دیا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو، اور اس کے بعد دوسرا کس کا؟ اپنے ماں باپ
کا شکرانہ ادا کرو جنہوں نے تمہاری پرورش کی، جنہوں نے تمہاری تربیت کی، جنہوں نے تمہیں ہر طرح سے اذیت و ایذا سے بچایا، جنہوں نے اپنے جسم کے اوپر، اپنی روح کے اوپر تمام مصیبتوں کو لے لیا، لیکن ہمارے اوپر ذرہ برابر مصیبت نہ آنے دی۔ اور ان ماں باپ میں جو سب سے رحم دل ہے وہ ہے ماں، کہ جس کا رتبہ ایک عجیب ہی ہے۔ ماں جیسی مہربان چیز دنیا میں مل ہی نہیں سکتا، باپ جیسا مہربان انسان دنیا میں مل ہی نہیں سکتا، لیکن ان سب کے باوجود اگر باپ کبھی غضب میں بھی آ جاتا ہے تو ماں اپنے آنچل میں اپنے بچے کو چھپا لیا کرتی ہے۔ ماں ہر موقع پہ یاد آتی ہے۔ دعا ہے پروردگار سے کہ جن کے والدین زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی بھی ہے انہیں طول حیات دے دے، اور جو دنیا سے جا چکے انہیں کروٹ کروٹ چین دے دے۔ بہت بڑی نعمت ہے ماں اور باپ۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، کہتے لوگوں کے درمیان مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ پیغمبر اعظم مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ما ولد بار نظر الی بویہ الا کان لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ۔ فرماتے ہیں کہ ہر وہ نیک اولاد جو مہربانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، پیار کے ساتھ اگر اپنے والدین کی طرف نگاہ کرے، اگر اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھے، تو پروردگار ہر نگاہ پر، یعنی ہر نگاہ جو اپنے والدین پر کرتا ہے اس کے لیے حج مبرورہ یعنی حج مقبولہ کا اسے ثواب عنایت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا رتبہ ہے پروردگار نے دیا ہے کہ اگر ماں باپ کے چہرے کی طرف بھی اگر کوئی دیکھے، پیار اور محبت سے اگر دیکھے، شفقت سے دیکھے، نرم دلی سے اگر کوئی دیکھے، تو ہر نگاہ پر پروردگار حج کا ثواب دیتا ہے۔ کہتے اسی مجمع سے ایک شخص اٹھا اور اٹھ کر جناب رسول خدا سے سوال کرتا ہے، آیا مئۃ مرہ، اگر کوئی 100 مرتبہ کیا اپنے والدین کے چہرے کی نگاہ کرے تو کیا خداوند عالم پھر بھی 100 مرتبہ اسے حج مقبولہ کا اور حج مبرورہ کا ثواب دے گا؟ کہتے ندا ایک مرتبہ فرماتے ہیں جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں مئۃ الف، اور اس کے بعد کہتے ہیں الف الفین، فرماتے جتنی مرتبہ، اگر 1000 مرتبہ بھی، 100 مرتبہ بھی، 1000 مرتبہ بھی اگر دن میں نگاہ کی جائے، کہتے ہیں یہ بندہ یہ خسیس ہے اور کنجوس ہے، خدا کے دینے میں کمی نہیں ہے، خداوند عالم عنایت کرے گا، تم کرو تو صحیح۔ پروردگار تو بہانے تلاش کرتا ہے اپنے بندوں کو عنایت کرنے کے لیے اور بخشنے کے لیے۔ اے میرے عزیزوں، بہت بڑی نعمت ہے ماں اور باپ، بہت بڑی نعمت ہے ماں اور باپ کہ پروردگار نے جو ہمیں اور آپ کو عنایت کی ہے۔ اگر ماں اور باپ کی طرف اگر رحمت سے کوئی دیکھے تو پروردگار اس کی ہر نگاہ پر معبود اسے حج مقبولہ کا ثواب عنایت کرتا ہے۔ پیغمبر اعظم کی ایک حدیث ہے، جناب دیکھیں رتبہ کیا ہے ماں کے، ایک ماں کی مجلس ہے، خدا گری کی رحمت کرے اس خاندان کے بہرحال جتنے بھی افراد ان کو صبر دے، خصوصاً آپ کے شوہر کو اور آپ کے فرزند کو اور بیٹی بیٹے جو بھی رشتہ دار ہیں آپ کے، ان کو صبر عنایت کرے۔ کہتے ہیں کہ ایک چیز اور بھی ہے، کہتے ہیں جس وقت اگر کسی جگہ پر کسی کو یاد کیا جاتا ہے، یہ خود اس مرحوم کی نیکیاں اور اچھائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ آج دنیا میں بہت سی اولادیں ہیں اللہ نے دی ہیں اور ان کے ماں باپ چلے گئے لیکن وہ انہیں یاد نہیں کرتے ہیں، یہ اولاد ان پر احسان نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہ ان کا احسان تھا، انہوں نے جو نیکیاں کی، اچھائیاں کی، جو آج وہ یاد کیے جا رہے ہیں۔ اور ہمارا اور آپ پر تو فرض بنتا ہے کہ اپنے مرحومین کو ہم لوگ یاد کریں، خصوصاً شبہ جمعہ اور جمعے کا دن، کہ جو بہت ہی مقدس دن ہے، بہت ہی مبارک دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب روحوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، جو اپنے اعزاء و اقارب کے گھروں پر جاتے ہیں، اپنے بیٹے کے گھر پہ، اپنی بیٹی کے گھر پہ، شوہر کے گھر پہ، اور اگر کہتے ہیں اگر بیوی مر گئی ہے یا شوہر مر گیا ہے، کوئی بھی اگر مرا ہے، بھائی مرا ہے، بہن مرا ہے، کوئی بھی دنیا سے اگر جا چکے، کہتے ہیں اپنے اعزاء و اقارب نزدیکی ترین رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، اور جب وہاں سے انہیں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، پھر اس کے بعد اور جو دور والے رشتہ دار ہیں اسی طرح سے ہر کسی کے پاس جاتے ہیں۔ جانے کے بعد کہتے ہیں میرے حق میں خیر کرو، مجھے کپڑے پہناؤ، مجھے غذا دو، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم روح کو غذا دیں گے، نہیں، مراد یہ ہے کہ جس وقت ہم خیر و خیرات کریں گے، اگر ایک بھوکے کا ہم پیٹ بھریں گے، جو اس کے شکم میں کھانا جائے گا وہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے گا، پروردگار یہ جس نے مجھے یہ رزق دیا ہے، جس کے ذریعے سے تو نے وسیلہ بنایا ہے، یہ جس نے آ کر پہنچایا، پروردگار تو اس کے حق میں خیر کر دے، یہی کہنا کفایت ہو جائے گا۔ الاراد بالنیات، تمام چیزیں نیت کے پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ آپ اگر کسی کو کھانا کریں، کہنا ضروری نہیں کہ صدقہ خیرات یہ فلاں ہے، آپ اپنے دل میں ارادہ کر لیں،
دل میں ارادہ کر، خدا آپ کے دل کے بھید کو جانتا ہے، دل کے راز کو پروردگار ہمارے جانتا ہے کہ جو ہم کریں گے پروردگار وہ عنایت کرے. ادھر ہم نے ارادہ کیا، ادھر خداوند عالم انہیں عنایت کر دے گا. ابھی ہم نے سوچا نیکی کرنے کے لیے، خدا ہمارے نیکی کرنے کے سوچنے پر پروردگار ہمیں اور اس کے حق میں اجر دے دے گا. اگر ہم نے گناہ کا ارادہ کیا تو ہمیں گناہ کے کہتے جب تک کہ گناہ انسان کر نہ لے تب تک خدا اس پر سزا نہیں دیتا. جب تک گناہ اگر ارادہ کیا تو ارادے پر اس کا گناہ کو اس پر عذاب نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر دیکھیں خدا کی رحم دلی دیکھیں، خداوند عالم کی کرامت دیکھیں، رحمانیت دیکھیں، غفوریت دیکھیں پروردگار کی. ہم نے ابھی ارادہ کیا کہ کسی کے حق میں ہم خیر کریں گے، ابھی سوچا ہے فقط، کہ وہ سوچنا ہی ہمارا کفایت کر جائے گا. خدا اسی ٹائم سے جو ہے اجر شروع کر دے گا. جس طرح سے کوئی اگر زیارت کی نیت کر لے کہ ہم امام رضا کی زیارت کو جائیں گے، امام حسین کی زیارت کو جائیں گے، کسی معصوم کی زیارت کو جائیں گے، کہتے وہ ارادہ کر لینا فقط، وہ سوچ لینا فقط. آپ نے ارادہ کیا، خدا آپ کے حق میں اجر لکھنا شروع کر دیتا ہے. اسی وقت سے آپ نے ارادہ کیا، خدا ہمارے اور آپ کے لیے ایک ملک کو خلق کر دیتا ہے کہ وہ ملک پیدا ہوتا ہے جو ہمارے لیے رکاوٹیں ہوں گی اس زیارات کے لیے، وہ ساری رکاوٹوں کو برطرف کر دے گا. آج راستے بند ہیں، سب کچھ بند ہیں، معصومین کی بارگاہوں میں پہنچنا مشکل ہے، یا جب بھی راستے کھلے بھی ہوں اگر ہمارے لیے پہنچنا وہاں دوبھر ہے، نہیں پہنچ سکتے. کربلا ہے، نجف ہے، کاظمین ہے، مشہد ہے، بارگاہ معصومین ہے، اگر ہمیں وہاں پہنچنا مشکل ہے تو کم سے کم جو لوگ جا رہے ہیں ان لوگوں سے ہم وہاں پر کہہ دیں کہ ان کو ایک پیسہ دے دیں، ایک چیز دے دیں، کہ ان کی طرف سے کہہ دیں، ہمارے مرحومین کی طرف سے، ہمارے اعزاء و اقارب کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، یا خود اپنی طرف سے، زندہ مردہ ہر کسی کی طرف سے یہ کام ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے وہاں جا کر زیارت پڑھ دیں، ان کی طرف سے ایک دو رکعت وہاں پر پڑھ دیں، لیکن اجر ادا کر دو، اجر ادا کر دو کہ یہ ثواب تمہارا ڈبل ہو جائے. کیونکہ کہتے ہیں اگر کہ مولا علی کے بھی ہے کہ اگر کسی مزدور اگر کوئی مزدوری کر رہا ہے تو کہتے ہیں اس کا مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اسے اجر دے دیا جائے. اگر یہ ہم نے پیسہ دیا، ادھر سے اگر ہم نے ہدیہ، بہرحال زیارت پڑھانے کا تو کوئی ہدیہ دے ہی نہیں سکتا ہے، نہ پڑھنے کا، یہ سب چیزوں کا، نہ نماز کا کوئی ہدیہ دے سکتا ہے، ان چیزوں کا کوئی دے سکتا ہے. یہ فقط ایک ہدیہ ہے، یہ دیا جا رہا ہے کہ تاکہ اس کو خوش حق و زحمہ اس کے لیے ہو جائے. معصومین کی بارگاہیں، مواقع بہت اچھے ہیں. اس وقت ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، جو آپ کے پہچان کے ہیں، بہت سے لوگ روضوں پہ رہتے ہیں معصومین کے، جو اعمال کو انجام دیتے ہیں، زیارتوں کو پڑھتے ہیں. ان کو بہرحال کوئی آپ کا جانے والا ہو، جاننے والا ہو، ان کے ذریعے سے اپنے مرحومین کی طرف سے ان وہاں پر زیارت کروائیں، اپنے مرحومین کی طرف سے وہاں پر تبرک بٹے. بہرحال کل کی بھی ایک مجلس ہوئی تو میں نے بات عرض کی تھی کہ بہرحال آج کل مجلسیں آن لائن ہو رہی، بہت اچھا ہے، آن لائن مجلسیں ہو رہی. شاید اس میں ایک آدمی اس وقت 100 آدمی 50 آدمی دیکھتے. یہ تو اب اچھا ہو گیا، جب تک پڑی رہے گی مجلس جے مرتبہ دیکھیے اتنی مرتبہ ثواب ملے گا، اتنی مرتبہ اجر ملے گا. یعنی جتنی مرتبہ یہ دیکھی جائے گی اتنی مرتبہ یہ اجر اور ثواب اس مرحوم کے حق میں اور آپ کے حق میں بھی. اور اس سے بڑھ کر کیا، اگر کسی معصوم کی بارگاہ میں اگر یہ مجلس ہو جائے، آج الحمدللہ یہ مجلس سرزمین مشہد المقدس سے ہو رہی ہے، امام رضا کی اس زمین، اس مقدس بارگاہ سے، اس مقدس زمین پر یہ مجلس ہو رہی ہے کہ جہاں اتنا ثواب اور اجر لکھا گیا ہے. وہ معصوم کی جس کی زیارت کا ثواب امام حسین کی بھی زیارت سے بڑھ کر، اللہ اکبر، جس کی زیارت کا ثواب امام حسین سید الشہداء سے بھی بڑھ کر ہے. وقت نہیں کہ میں وضاحت کروں، کتاب کامل الزیارات کے اندر حدیثیں بھری پڑی ہیں، 10ویں امام سے موجود ہیں، 9ویں امام سے موجود ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب امام حسین سید الشہداء سے بھی بڑھ کر ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر امام رضا کی زیارت کا ثواب اتنا زیادہ لکھا گیا ہے. تو اگر ان جگہوں پر کوئی ہے تو ان سے کہیں ہمارے مرحومین کی طرف سے تمام شرائط کے ساتھ جو ہے وہاں اپنے نہیں جا سکتا آدمی، اتنا خرچ تو نہ ہوگا جتنا وہاں سے ہم آتے. ویسے اللہ توفیق دے، پروردگار قسمت کرے کہ ہم اور آپ لوگ جس معصوم کی بارگاہ میں جانے جاتے ہیں، خدا قسمت کرے کہ یہ راستے کھل جائیں، یہ فلائٹیں کھل جائیں، اور یہ جو رکاوٹیں، بیماریاں جو آئیں یہ سب برطرف ہو جائیں، سب معصومین کی بارگاہوں میں انشاءاللہ جانا نصیب ہو جائے کہ وہاں پہنچ کر آپ زیارت کریں، اپنی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے اعزاء و اقارب کی طرف سے، زندہ مردہ ہر کسی کی طرف سے جا کر زیارت کریں. لیکن اگر امکان میں نہیں ہے جانے کے لیے، نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو کم سے کم ہم اپنے اعزاء و اقارب کی طرف سے، اپنی طرف سے خود کسی کی سلامتی کے لیے، کسی کی صحت کے لیے، جو مریض ہے اس کے لیے، کوئی بیمار ہے اس کی طرف سے، اس کے لیے معصوم کی بارگاہ میں بھیجے کہ جائے، ان کی طرف سے نیابتاً زیارت کرے، دعا کرے خدا انہیں صحت عنایت کرے.
दुनिया से कोई आपका मरहूम चला गया, कोई अजीज चला गया है, माँ बहन भाई बाप कोई भी चला गया है, उसकी तरफ से वहाँ भेजे कहे कि इनकी तरफ से जाकर वहाँ शराइत के साथ पूरी ज़ियारत पढ़ी जाए और उसको हक़ ज़हमा दिया जाए, उसको हदिया दिया जाए जाकर, ताकि वो और दिल से वहाँ पर पहुँचकर अंजाम दे। मजलिसों का तबरुक, बहरहाल मजलिस हो रही है ऑनलाइन, किस तरह से बांटा जाए, नहीं बढ़ सकता तबरुक, उसका भी रास्ता है। घर बैठे मजलिस का तबरुक भी मासूम की बारगाहों में बढ़ सकता है। जो जहाँ पर हैं उनसे कह दीजिए कि उनके बहरहाल दरवाज़ों पे बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं कि वहाँ से ख़रीद कर उस मरहूमा या उस मरहूम की तरफ से वहाँ पर दरवाजे पे खड़े होकर वहाँ पर तबरुक बढ़ जाए। ले, मजलिस भी हो गई, तबरुक भी बढ़ गया, इससे बढ़कर क्या चाहिए। यानी इतने लोग मजलिस में शरीक भी हो गए और मासूम की बारगाह में तबरुक बढ़ जाना। अल्लाह अकबर, सवाब दर सवाब, अजर दर सवाब। ये जो ज़ायर अंदर जा रहा है या निकल के आ रहा है मासूम की बारगाह से, उस तबरुक को जब ले गए डबल सवाब। एक तो मासूम के उस सरजमीन पर बैठना, उस मासूम के दरवाजे पर बैठना, दूसरा ये कि खुद ज़ायर इमाम मासूम की बारगाह में जो ज़ियारत करके आया है या ज़ियारत करने जा रहा है, कि जिसके लिए रवायत मौजूद है, अगर कोई मासूम की बारगाह में चले जाए, ख़ास तौर से इमाम रज़ा के लिए हदीस मौजूद है कि आपके लिए मिलता है कि अगर कोई शख्स ज़ियारत के लिए चला जाए और आपके हरम में दाखिल हो जाए, कहते जब वहाँ से निकल के आता, कितना भी गुनहगार बंदा क्यों ना हो, जब निकल के आता है मौला फरमाते हैं ऐसे ही पाक हो चुका है जैसे अभी दुनिया में ताज़ा वो पैदा हुआ है। यानी वो पाक हाथों में वो तबर्रुक का पहुँच जाना। इस मासूम की एक हदीस है, बहरहाल बात आई तो अर्ज करता चलूँ। शेख हसन अली नखुदकी इस्फहानी बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, बहुत बड़े मुज्तहिद और आरिफ गुजरे हैं। किसी इमाम रज़ा की बारगाह का ये वाक़या है, इसी सरजमीन का जहाँ मैं मौजूद हूँ, इस मशहदुल मुक़द्दस का, इसी इमाम रज़ा की बारगाह का वाक़या है। शेख हसन अली नखुदकी इस्फहानी बहुत बड़े आरिफ गुजरे हैं, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। कि पहले ये ताजिर थे, मौलाना नहीं थे, पहले ये ताजिर थे, तिजारत किया करते थे। बहरहाल ये अज्र और नेकी के ऊपर बहरहाल ये इस चीज़ को मैं यहाँ पे इस वाक़े को लाना चाह रहा हूँ। बहरहाल ये अक्सर इनका काम था कि नखुद यानी चना को बेचते थे, कारोबार इनका चना के ताजिर थे, चना वगैरह बेचा करते थे। कहते बहरहाल चना आता था, रात में जो है उस पर पानी डलवा देते थे और वो बहरहाल चने का वज़न बढ़ जाता था, चने का वज़न बढ़ जाता था। जिनकी कब्र इमाम रज़ा के हरम के अंदर सहने इनकलाब के अंदर दरवाजे को सहने कोहना जहाँ शिफा की जाली है, उस जगह पे इनकी आपकी उसी सहन के अंदर दरवाजे से एंट्री करेंगे, उसी जगह पे इनकी कब्र है कि जिन्होंने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मुझे 20 मीटर कब्र के नीचे दफन करना। लोगों ने कहा, ताज्जुब किया, 20 मीटर कब्र, 20 मीटर तो खोदो पानी निकल आता, कुआं खोदता है। कहा नहीं, मुझे 20 मीटर कब्र में नीचे खोद के दफन करना और दरवाजे ऐसी जगह दफन करना कि जहाँ से लोग आते हैं और जाते हैं मेरी कब्र पर वहीं से आए और ज़ाहिर वहीं से जाए उसी जगह से, कि अभी इस वाक़े में ये चीज़ आ जाएगी। तो वजह पूछी गई क्यों, तो वो वजह अब उनके मरने के इतने सालों बाद अब पता चली, क्योंकि हरम जहाँ वो सहन है, सहन के नीचे की मिट्टी हटाई गई, एक तहखाना बनाया गया, उसके नीचे ज़ियारतगाह बनाया गया बैठने के लिए। अगर यहाँ पर कब्र होती थी, जो मिट्टी खोदी गई थी तो ये सब खत्म हो गया था। फिर उसके नीचे पार्किंग है, गाड़ियाँ जाती है, यानी 3 खुदाइयाँ हुई हैं, लेकिन अभी तक उनकी कब्र पर नहीं, कब्र अभी तक वहीं पर महफूज है। ये होते हैं आरिफ बिल्लाह, इरफान खुदा रखने वाले ऐसे बंदे। बहरहाल कहते हैं ये इनका काम चने का था और बहरहाल उस पे चने पे पानी डलवा देते तो वजन बढ़ जाता था। एक जवान था जो इनके यहाँ काम करता था, फैमिली वाला था लेकिन अल्लाह वाला था, नमाज शब का पाबंद, निहायत नेक और मुतदय्यन। बहरहाल ये उनसे कहता है कि आप ये जो बहरहाल काम कर रहे हैं ये काम गलत है। ये तदलीसुल माशिता एक लफ्ज़ होता है अरबी का, बहरहाल एक फ़िक़्ह की किताबों से है कि यानी मिलावट करना, चाहे पानी के अंदर दूध डालना या दूध के अंदर पानी को डालना, चाहे चावल के अंदर पत्थर डालना या पत्थर के अंदर चावल को डालना, यानी मिलावट करना। मिलावट बहरहाल शरीयत ने हराम करार दिया, ये सही नहीं है। बहरहाल इसने बहुत ज़्यादा ताकीद की कि आप ये काम छोड़ो। उनका ऐसा है कि अगर तुम्हें करना हो करो, मेरे नहीं यहाँ चले जाओ। बहरहाल वो कहाँ जाता, वहाँ से वो कहाँ जाता, बहरहाल परेशान हो गया। बहरहाल अब वो कहता है कि मैं क्या करूं। बहरहाल अब रातों को नमाज शब में उसने दुआ फ़कत यही करने लगा, खुदाया इनको राह हिदायत पे ले, खुदा इनको राह हिदायत पे ले, खुदा इनको राह हिदायत पे। कहते हैं बहरहाल दुआ करने एक इस जवान की दुआ बहरहाल अल्लाह ने सुन ली, दुआ सुन ली। कहते मिलता है कि एक दिन ये सोते हैं, ख्वाब में देखते हैं कि रोज़े महशर है, जनाब रसूल खुदा है, जन्नत और जहन्नम तकसीम कर रहे हैं। कहते ये भी वहाँ पहुँचे, जनाब रसूल खुदा के साथ सफ़ में लग कर, लाइन में लग कर वहाँ पहुँचा। जनाब रसूल खुदा से कहा कि या रसूल खुदा मेरी बहरहाल जगह कहाँ है, जन्नत में कौन सी जगह है। जनाब रसूल खुदा ने कहा कि शेख हसन अली नखुद की तुम्हारा तो कोई हिसाब किताब नहीं, तुम इतने नेक आदमी, इतने अच्छे आदमी, इतना खैर आदमी, इतना खैर खैरात करते हो, वो जाओ सामने देखो वो जन्नत है और जन्नत का वहाँ पे दरवाज़ा, वहाँ जाओ, चले जाओ।
وہ سامنے دیکھو تو کہا کہ یا رسول خدا وہاں جنت کے دروازے پہ تو چنے کا پہاڑ دکھ رہا ہے. کہا جاؤ پار کرو نکل جاؤ. بہرحال انہوں نے دوڑ لگائی اور کہتے ہیں کہ اوپر یہ چڑھے. جب اوپر چڑھے چنا نیچے سے کھسکا, یہ بھر سے نیچے واپس, پھر وہیں واپس آ گئے. پھر چڑھے پھر نیچے, پھر چڑھے, پھر صبح ہو گئی, آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل گئی کہتے ہیں کہ یہ کیسا خواب تھا. کہتے چلو ہوگا چھوڑو, چنے کے کام کرتے ہیں, چنے کا کاروبار ہے اس لیے خواب بھی وہی ہوگا. کہتے دوسرے دن سوئے, پھر وہی پورا محشر کا میدان اور پورا اسی طریقے واقعہ. کہتے صبح تک وہ جاتے رہے, اذان صبح ہو گئی, آنکھ کھل گئی لیکن پہاڑ پار. کہتے 3 دن پھر. کہتے ہیں ایک مرتبہ یہ آئے, کہتے ہیں یہ کوئی اب خواب ووب نہیں ہے کہ تینوں اینڈ وہیں پہ ہو جانا, تینوں دن خواب وہیں ختم ہو جانا. کہتے ہیں خواب نہیں بلکہ کچھ اس میں راز ہے. بہرحال اس وقت جو عالم دین تھے ان کے پاس گئے, کہتے ہیں اس طرح سے میں نے خواب دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک تم کرتے ہو کیا؟ انہوں نے بتایا کہ میں چنے کا کاروبار کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, کہ چنے کا کاروبار اس میں ملاوٹ کرتے ہو؟ تو کہا نہیں ملاوٹ تو نہیں کرتا ہوں. کہا پھر کچھ کرتے ضرور؟ کہا ہاں, جب آتا ہے تو اس کے اوپر میں پانی ڈال دیتا ہوں, ڈلوا دیتا ہوں بوروں پہ, پورا وزن اس کا بڑھ جائے. کہا یہ بھی ملاوٹ ہے, یہ حرام ہے. وزن 10 کلو تھا, 10 سے 11 کلو ہو گیا ہے, پانی بڑھ کر ملاوٹ ہو گئی ہے. کہا تم اتنے نیک انسان ہو کہ خداوند عالم نے تمہاری ہدایت کی ہے رسول کے ذریعے سے کہ تمہارے سارے اعمال قبول ہیں, ایک اعمال غلط ہے, اس کو چھوڑ دو تو اللہ تمہیں اور زیادہ تمہاری خیر و برکت عنایت کرے گا, سب کچھ تمہارا قبول کر لے گا. کہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی. واپس آئے, سوچ رہے ہیں کہ آخر یہ خواب مجھ کو آیا کہاں سے, یہ خواب مجھ کو آیا کہاں سے. کہتے اس کے بعد یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہو نہ ہو یہ اسی جوان کا کام. اس کو بلایا, آتا ہے, کہا کیا بات ہے یہ بتاؤ تم نے میرے ساتھ کیا کیا. کہا میں نے کچھ نہیں. کہا نہیں صحیح بتاؤ تم نے میرے ساتھ کیا کیا. کہا میں نماز شب میں فقط آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو راہ ہدایت پہ لے آئے. ایک مرتبہ کہتے ہیں شیخ حسن علی مسکراتے, کہتے جا تیری دعا قبول ہو گئی, یہ لے کارخانے کی چابیاں دکانوں کی, یہ تیری, یہ فلاں فلاں جگہ پہ مال دے دینا, اتنا اتنا پیسہ جو ہے یتیم بیواؤں میں ان میں دے دینا, ہر مہینہ دیا کرنا, بقیہ تمہارا, یہ بقیہ جو میں نے لیا میں تو چلا نجاف. کہتے نکل گئے اور پڑھائی کے لیے, کہتے اتنا پڑھائی کی کہ اپنے زمانے کے مجتہد بنے, مرجع تقلید بنے, مرجع تقلید بنے. پھر اس کے بعد انہوں نے بہرحال جب واپس آتے ہیں اور یہاں رہنا شروع کیا, انہوں نے دعا کی تھی امام رضا سے, مولا معجزے بہت سنے ہیں, مولا مجھے آپ ایک مرتبہ دکھا دیجئے معجزہ. کہتے خواب میں دیکھتے ہیں کہ جس جگہ پہ ان کی قبر بنی ہوئی ہے وہی پہلے دروازہ اندر آنے کا حرم میں تھا, وہی دروازہ باہر جانے کا, وہیں سے لوگ جاتے تھے. کہتے ایک مرتبہ کیا دیکھتے امام رضا وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, مولا دست شفقت سب کے اوپر پھیر رہے ہیں جو زائر و زائرہ آتی ہیں. کہتے ایک مرتبہ مولا کے پاس گئے اور کہتے مولا میں نے آپ سے کہا ہاں حسن علی تم نے مجھ سے کہا میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں, آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. کہتے ایک مرتبہ ان کے چہرے کے اوپر آپ نے ہاتھ کو پھیرا, کہا نگاہ کرو, پہلے کیا دیکھتے ہیں مولا سے, کہتے ہیں مولا آپ کے ہاں کتنے زائر آئے ہیں, کتنے زوار آپ کے ہاں رہے میرے آقا, خوش قسمت ہیں آپ کے, اتنے زوار آپ کے ہاں ہیں. کہتے مولا نے چہرے پر ہاتھوں کو پھیرا, کہا اب تو دیکھو. کہا اب جو دیکھا وہی جو زائر دکھائی دے رہے تھے حیوانوں کی شکل میں دکھ رہے ہیں. کہتے بھیڑ بکرے کتے گدھے سب وہاں پر, بندر سب. ایک مرتبہ گھبرا گئے, کہتے مولا یہ کیا ماجرا ہے, آقا یہ کیا ماجرا ہے. تو مولا فرماتے ہیں یہ ان کے اعمال ہیں, یہ ان کے گناہ ہیں جو انہوں نے دنیا میں انجام دیے ہیں, جو اصل شکل میں یہ لوگ آ چکے ہیں. کہتے ایک مرتبہ پریشان ہو گئے, رونے لگتے ہیں. کہتے صبر کرو, تم نے ابھی یہ دیکھا ہے, اب دیکھو. کہتے دوبارہ پھر چہرے پر ہاتھ کو پھیرتے ہیں. اب جو دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ وہی دروازے سے جو زائر اندر آئے تھے زری پر پلٹ کر گئے ہیں. اب زری سے جب واپس آئے دروازے سے ابھی نکلنا ہی چاہتے ہیں, اس سے پہلے ایک نور کا حلقہ ہے کہ کہتے ہیں وہاں سے جب نکلتے جیسے ایک فرشتہ وہاں سے نکل رہا ہو, ایک نورانی چہرہ وہاں سے نکل رہا ہو. کہا مولا یہ کیا. کہا یہ آئے تو تھے میرے ہاں گنہگار, لیکن میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, یہ سب اب اس طرح سے ہو چکے ہیں جیسے تازہ ابھی دنیا میں متولد ہوئے. اللہ اکبر. اگر ہم معصوم کی زیارت کریں, اگر اپنی طرف سے کریں, اپنے مرحومین کی طرف سے خود کریں, کر سکتے ہیں بہتر, نہیں کر سکتے تو کروائیں, تو یہ اجر واپس نہ جائے گا. کیونکہ امام رضا کا جملہ ہے, مولا امام رضا فرماتے من زارنی عارفا بحقی انا ازورک ثلاثۃ مقام. مولا فرماتے ہیں اگر دنیا میں کوئی میری ایک زیارت کرے دور و نزدیک سے, میں رضا وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے 3 مقام پر اس کے لیے میں آؤں گا, اس کی 3 جگہ زیارت کروں گا. اولہ فی القبر, پہلا مرحلہ جب قبر میں رکھا جائے گا, والثانی علی الصراط, وہ پل صراط جب اسے گزارا جائے گا, والثالث یوم الجزاء یوم العقاب یوم الحساب, جب نامہ اعمال دیے جائیں. اب سوچے جس کی قبر میں امام رضا کے قدم آ جائیں, وعدہ معصوم ہے, ہمارا اور آپ کا وعدہ نہیں جو کر کے بھول جائیں, معصوم نے کہا ہے تو وہ آئیں گے ضرور. عزیزوں یہ دنیا فنا ہو جائے گی,
باقی کچھ نہ رہے گا. یہی نیکیاں ہیں, یہ اچھے اعمال ہیں جو باقی رہ جائیں گے. امام خود رسول کا فقرہ ہے, اگر والدین کے چہرے کی طرف کوئی شخص پیار اور محبت سے اگر دیکھے تو اللہ ہر نگاہ پر اسے حج کا ثواب دیتا ہے. یہ مرحومہ کی مجلس ہے, بہرحال بہت بڑا صدمہ ہے اس خاندان کے لیے, اس گھر والے کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے, خاص طور سے آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے شوہر کے لیے. خدا رحمت کرے مرحومہ پر, خدا ان کے درجات کو بلند کرے. یہ ان کی نیکیاں اور خوبیاں ہیں جو اس وقت معصوم کی سرزمین کے اوپر اس مشہد المقدس میں اس مرحومہ کو یاد کیا جا رہا ہے. یہ بچے آپ کے نیک ہیں, با تربیت ہیں کہ جو آج یاد کیا جا رہا ہے. یہ آپ کی خوبیاں ہیں جو انہیں یاد کیا جا رہا ہے. اور ایسے محب اہل بیت اور چاہنے والی اہل بیت کی ان سب کو ان مقامات پہ ضرور یاد کیا جاتا ہے. انسان جو دنیا میں آیا ہے اسے پلٹ کر جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, خداوند عالم نے قرآن میں صاف صاف کہہ دیا ہے, جو اس دنیا میں آیا ہے اسے پلٹ کر جانا ہے. اے میرے عزیزوں, اے میری ماں اور بہنوں, میرے بچوں, میرے دوستوں, ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں ایسا کر کے جائیں کہ رہتی دنیا تک ہم یاد رہ جائیں. دنیا میں آئے ہیں تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں, نیکی کریں, یتیم بیواؤں کے حق کو ادا کریں. اعزاء و اقارب کی ایک حدیث میں نے یہاں پر یادداشت کی ہے, وہ چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان کو اگر خداوند عالم نے کچھ چیزیں دی ہیں تو وہ سب کو انعاج ہوتا ہے. بہرحال اکثر میں نے بھی دیکھا ہے کہ اللہ نے اگر بہت سی چیزیں دیکھی ہیں, دی ہیں, لیکن آج یہ زمانہ, یہ اس وقت اتنی سخت مشکلات آ چکی ہیں, اور یہ ہے کہ آپ کے اعزاء و اقارب میں بہت سے اتنے غریب ہو چکے ہیں, بچوں کی پڑھائیاں چھوٹ چکی ہیں, بچوں کی فیس نہیں بھر پا رہے ہیں, نوکری ہاتھ سے لوگوں کے جا چکی ہے, کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے. یعنی ایک طرح سے کہہ دیا جائے جو بالکل غریب ریکھا کے نیچے بھی لوگ آ چکے ہیں, بالکل یعنی غربت آ چکی. بس چند منٹ اور زحمت میں نے تمام کی. یعنی وہ اس وقت آ گیا کہ ہمارے عزیز و اقارب, رشتہ دار, دوست, چاہنے پہچاننے والے آپ سب کے, ہم سب کے کتنے ایسے ہوں گے جنہیں آپ خود جانتے ہیں کہ آج مشکلات میں لوگ آ چکے ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم انہیں عنایت کریں, ہم انہیں دیکھیں, ہم ان کے گھروں تک پہنچائیں جو ہم سے ہو سکتا ہے. بہرحال کتنا دیکھا گیا لوگ گاؤں قریے شہر کے اندر مسجدیں ماشاءاللہ بھری پڑی ہیں, امام بارگاہیں بھری پڑی ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے وہاں پر دیکھ رہے ہیں ہمارے عزیز و اقربا, آپ سب کے رشتہ دار کتنے, خود میرے ہی کتنے رشتہ دار ہیں. ایک جگہ پر کئی مسجدیں ہیں اور کئی امام باڑے ہیں, لیکن وہاں پر بڑے بڑے امام باڑے تعمیر کرائے جا رہے ہیں, بڑی بڑی مساجدیں تعمیر کرائے جا رہے ہیں. میں نہ مسجد کا مخالف ہوں نہ میں امام بارگاہ کا مخالف ہوں. مخالف اس چیز کا ہوں کہ جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے اس کو اس میں یوز کیا جائے, اس کو لایا جائے, اس مقصد کو پورا کیا جائے. اللہ نے جب یہ مسجدیں, امام بارگاہیں, ساری چیزیں جب وہاں پر موجود ہیں تو کیوں نہ اس مسجدوں میں جائے. ایک مسجد میں 10 آدمی, ایک مسجد میں 5 آدمی, ایک مسجد میں 2 آدمی, یہ کون سا دستور ہے؟ اس کی شان کو برقرار رکھیں. اتنی امام بارگاہیں بنی ہیں, ایک بڑی امام بارگاہ بنائے, سارے گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو کر اس میں مجلس کریں. اس قبیلے کا اس میں نہیں جائے گا, اس قبیلے کا اس میں نہیں جائے گا. ہمارے رشتہ دار امام حسین بھی کیا بٹے ہوئے ہیں, خدا بھی کسی کا بٹا ہوا ہے. فلانے کی مسجد, فلانے کا امام باڑہ, نہیں عزیزو, نہ امام حسین کہیں بٹے ہیں نہ خدا کہیں بٹا ہے. سب کی مسجدیں ہیں, سب کی امام بارگاہیں ہیں. خاندانوں میں لڑائی ہو گئی تو اپنے امام باڑے میں ہم مجلس نہیں کرنے دیں گے. خاندانوں میں اگر لڑائی ہوگی تو ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ ہم راضی نہیں. آپ نے اپنے لیے بنائی ہے, اپنے ماں باپ کے لیے بنائی ہے, اللہ کے لیے بنائی گئی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں اس چیز کا مخالف نہیں ہوں کہ مسجدیں نہ بنیں, امام بارگاہیں, لیکن جو حد ہے وہ بنائی جائے. آج اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے اس مسجد, امام باروں سے بڑھ کر بھی خداوند عالم نے ہمارے لیے اس زمانے میں امور پیدا کر دی ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں, اجر اور خیر کر سکتے ہیں. حدیث میں نے یادداشت کی ہے, اگر اللہ نے ہمیں 5 چیزیں دی ہیں تو 5, اگر ہمیں اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو کس طرح سے ہم تقسیم کریں, وہ اللہ نے ہمیں بتایا اس کو کس طرح سے دیا جائے, کس کو دیا جائے. اگر 5 کھجور ہے تو 5 کھجور کو ہم اٹھا کے کس کو دیں, اس کا طریقہ. اگر ایک ٹیچر پڑھانے والا ہے, کوئی پڑھا رہا ہے, کوئی ٹیچر ہے, آپ اس سے کہیں کہ یہ آپ کو یہ بورڈ رکھ دیا گیا, اس پہ آپ بیٹھ کر پڑھائی, تو پہلے وہاں کیا لکھے گا؟ پہلا 1 نمبر یہ, 2 نمبر یہ پارٹ, 3 نمبر یہ پارٹ, یہ ساری چیزیں لکھے گا یا نہیں لکھے گا؟ اگر اللہ نے ہمیں 5 چیزیں دی ہیں تو اسے کس طرح سے خرچ کریں. یہاں پر پیغمبر اعظم کی حدیث ہے, جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ فَأَفْضَلُهَا عَلَى وَالِدَيْهِ, جو چیزیں اللہ نے تمہیں عنایت کی ہیں سب سے افضل یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے اوپر سب سے پہلے خرچ کرو. اللہ نے ہمیں جو چیز دی ہے پہلے اپنے ماں باپ کو دیں, بقیہ اس کے بعد آگے بڑھیں. حدیث کا اگلا فقرہ ثم الثانیہ علی نفسہ وعیالہ, دوسرا مرحلہ یہ ہے
کہ پہلے اپنے ماں باپ کو دیا جائے اور ماں باپ کے دینے کے بعد پھر اپنے نفس پر خرچہ کرو، اپنے عیال کے اوپر خرچہ کرو۔ پہلے ماں باپ، فیملی بعد۔ پہلے ماں باپ جنہوں نے ہمارے لیے زحمتیں کی ہیں، آج اس کا برعکس ہو رہا ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں کہ میں بیان کروں، لیکن پہلے ماں باپ کے ان کے ادب و احترام کیا جائے، ان کے حقوق کو ادا کیا جائے جو زحمتیں کی ہیں، اس کے بعد اپنے اوپر خرچ، اپنی فیملی کے اوپر خرچ کیا جائے، تب اس کے بعد اللہ اسے قبول کرے گا۔ دو مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ یہاں پر پیغمبر فرماتے ثم الثالث علی قرابۃ الفقراء، فرماتے ہیں کہ تیسرا مرحلہ کون ہے؟ کہ جو آپ کے نزدیک ترین قرابت میں عزیز و اقارب، بھائی بہن رشتہ دار جو بھی فقیر ہیں، غریب ہے، فقیر سے مراد یہ نہیں کہ ہاتھ پھیلا کر ہاتھ پھیل کے کوئی مانگے، نہیں، ایسا نہیں، فقیر سے مراد جس کے پاس نادار ہے، نہیں ہے، زندگی سخت گزر رہی، 4 بچے ہیں، پڑھائی نہیں ہو پا رہی، عزت دار تھا وہ بھی، کارخانے تھے بند ہو گئے ہیں، نوکری کرتا تھا چھوٹ گئی ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو پہلے ماں باپ، اس کے بعد آپ کی فیملی، فیملی کے بعد وہ کون ہے؟ آپ کے قریب ترین رشتہ دار، ان کو لے جا کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد چوتھا مرحلہ کون سا؟ ثم الرابع علی جیرانہ الفقراء، چوتھا مرحلہ آپ کے وہ پڑوسی ہیں جو فقیر ہیں، محتاج ہیں، اپنے پڑوس کا حق ادا کرو، اپنے ہمسایوں کا حق ادا کرو۔ یہ تمہارے مرحومین کے لیے ہوگا، یہ تمہارے عقبا کے لیے ہوگا، یہ ہمارے مرنے کے بعد کام آئے گا، ان کی نیت کر کے دیا کرو، اپنے خاندان کی طرف سے، اپنے اعزاء و اقارب کی طرف سے نیت کر کے دو، انہیں بتاؤ نہیں، ان کے اوپر احسان نہیں کرو، خدا کے لیے، فقط خدا کے لیے کرو۔ چوتھا مرحلہ کہتے ہیں ثم الرابع علی جیرانہ الفقراء، اور اس کے بعد پانچواں مرحلہ ثم الخامسہ فی سبیل اللہ، پانچواں مرحلہ ہے مسجد و امام باڑہ اور یہ چیزیں بنوانا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ پہلے والدین، اس کے بعد فیملی، اس کے بعد رشتہ دار، اس کے بعد کون؟ جو فقیر و فقراء، پھر پانچواں حصہ کہا گیا، آخری والا حصہ جو ہے وہ خدا کی راہ میں فی سبیل اللہ، اس کو جو ہے وہاں پر دیا جائے۔ اور یہ جو آخری مرحلہ ہے وہی اخص اجرا، یہ آخری والے کا اجر جو ہے اتنا زیادہ نہیں ہے، ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ ایک لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، مسجد امام باڑہ بنوانے، دوسرا کام 100 مرتبہ حج کرنے سے اچھا ہمارا یہ ہے کہ اٹھا کر کسی غریب کو جس کی شادی نہیں ہو رہی، اس جوان کی، لڑکے لڑکی کو اس کو دے دے، جس کی پڑھائی رکی پڑی ہے، جس کے کھانے کے لالے پڑے ہیں۔ یہ میرے عزیزوں، خدا نے ہمیں مہلت دی ہے، اس مہلت کا ہم استفادہ کریں، اس مہلت کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ آج یہ مرحومہ کے لیے مجلس کی گئی ہے، اللہ یہ اجر عظیم عنایت کرے اس خاندان پر، مرحومہ کو قبر پر نور باران کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر عنایت کرے۔ ایک ماں کی مجلس ہے، ماں کا نام ہی ایسا ہے کہ دل تڑپ جایا کرتا ہے، ہر موقع پر ماں اور باپ یاد کرتے ہیں۔ عزیزو، ایک اور ماں ہے جو مدینے کی گلیوں میں ہے، ایک اور ماں ہے جسے پشت دروازے پر لایا گیا ہے، ایک اور ماں ہے کہ جس کی زبان پر مصائب کے فقرے آ گئے ہیں۔ آج اس ماں کا انتقال ہوا، اس خاندان کے سارے عزیز و اقارب آئے ہوں گے، دور نزدیک جہاں کہیں بھی ہوں گے، اگر پہنچ سکے ہوں گے پہنچ کر لوگوں نے تسلیت کہی ہوگی، ڈھارس دی ہوگی، اگر پہنچ نہ سکے ہوں دور سے فون کے ذریعے سے لوگوں نے کہا ہوگا ہم تمہارے غم میں شریک ہیں، ہم تمہارے غم میں ساتھ ساتھ تمہارے ہیں، ہم تمہارے ہر قدم پہ صحیح ہیں۔ کہتے ہیں ایک اور ماں ہے جس کا دم نکل چکا ہے، وہ کون؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، جنہیں در و دیوار میں پیسا گیا، آئے چلتے ہیں شہزادی کونین کی بارگاہ میں اور بی بی کو سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت حبیب اللہ، السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء۔ آئے سلام کرے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا کو، آئے ملکہ دو عالم کو سلام کریں، کون بی بی؟ وہ بی بی کہ جس پہ ہر طرح سے مصیبت ٹوٹی۔ کہتے ہیں جس وقت ماں کا جنازہ گھر سے نکل رہا تھا، رات کی تاریکی میں زہرا کا جنازہ اٹھایا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ماں کے جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کہتے روایت کے جملات ہیں، بی بی زینب کلثوم
چھوٹی حسن حسین چھوٹے ہیں، ایک ماں کی مجلس ہے، جب گھر سے جنازہ نکلا ہوگا لوگ کتنے جنازے میں شریک رہے ہوں گے، ہر کوئی بچوں کو دلاسا دے رہا ہوگا، شوہر کو، بھائی کو، بھانجے بھتیجوں کو دلاسا دے رہا ہوگا۔ ہائے میں قربان جاؤں زہرا تیری مظلومیت پر، جسے 18 سال کے سن میں در و دیوار کے درمیان میں پیسا گیا، وہ زہرا جس کی زبان پہ فقرہ آیا صبت علی مصائب لو انہا، وہ زہرا جو نازوں کی پالی ہو، وہ زہرا جس کے احترام میں رسول کھڑے ہوتے ہو، وہ زہرا جس کے در پر ملک الموت اجازت طلب کرے، وہ زہرا جس کے بچوں کے جھولے کو ملک آ کر جھلائے۔ کہتے شہزادی کونین نے، کہتے ہیں جس وقت دم نکلنے والا تھا ایک وصیت کی تھی مولا علی سے، ابوالحسن مجھے قبر کی تنہائی سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے دفن کر کے فوراً چلے نہ جانا، کچھ دیر ہر روز آ کر میری قبر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریے گا۔ کہتے جب جنازہ گھر سے باہر نکلا چھوٹے چھوٹے بچے گریا کر رہے ہیں، کہتے بقیع میں جنازہ پہنچا، علی کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، علی یہی کہتے نظر آ رہے زہرا اب علی آپ کے بعد کیسے رہیں گے زہرا میری زندگی سخت ہو گئی، آپ میری مونس و ہمدم تھی زہرا، علی تنہا ہو گئے زہرا۔ کہتے ہیں جنازہ قبر میں اتارنا چاہتے ہیں، کہتے ایک مرتبہ علی بہت پریشان ہے، اتنی دیر میں کیا دیکھتے قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ علی میری امانت مجھے دے دو علی۔ کہتے عجب نہیں کہ مولا علی نے کہا ہوگا یا رسول خدا مجھے معاف کریے گا، میں زہرا کو صحیح و سالم آپ کو واپس نہ کر سکا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی یا رسول خدا، زہرا نے مجھ سے آخری وقت تک چھپایا، تبھی تو میں نے اب زہرا کی وصیت پہ غور کیا، مجھے رات میں دفنانا، مجھے رات میں غسل و کفن دینا، تاکہ پہلو شکستہ پر میری نگاہ نہ پڑے، میں زہرا کے درد کو دیکھ نہ سکوں، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا پروردگار پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، خدا اس کا ثواب مرحومہ کی روح کو ارسال کر دے، خدا پروردگار اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو غریق رحمت کر دے، پروردگار پالنے والے جو مجبور پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، خدا پروردگار جو مقروض ہیں قرضوں کو ادا کر دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، جن کے والدین زندہ انہیں طول حیات دے دے، والدین میں کوئی بھی زندہ انہیں طول حیات دے دے، جن کے والدین میں سے دونوں یا کوئی بھی اگر دنیا سے جا چکا اسے کروٹ چین دے دے، پروردگار پالنے والے اہل بیت کے صدقے میں جن کے دلوں میں معصوم کی بارگاہوں میں آنے کی تمنائیں ہیں، خدا ان سب کو آنا نصیب کر دے، خدا اس مریضی بیماری کو ختم کر دے، پروردگار پالنے والے جو مریض بیمار گھر و ہاسپٹل ہو جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کو بحق اہل بیت جلد از جلد صحت عاجلہ عنایت کر دے، پروردگار ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے، ربنا تقبل منا۔ آپ سب سے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، مرحومہ گلزار بنت احمد کٹاؤ صاحب اور نوشاد مولدینہ صاحب کی بہرحال وائف ہیں یہ، اور علی عباس مولدینہ صاحب کی والدہ ہیں، خدا ان لوگ کو صبر عنایت کر، اس خاندان کے جتنے لوگ ہیں
مرحومہ کے لیے اور اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔